بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایٹ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمام سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ مفتی محمد اکرام اللہ کیلانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، سینئر مدرس جامعہ مدینہ العلم
گوجرانوالا اور ان کے محفل استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد عبدالعزیز کیلانی صاحب محتمم جامعہ صدیقیہ لالا موسیٰ، بانی پروگرام استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد خالد جلالی صاحب زید مجدہ، محترم الحاج محمد منیر قادری صاحب امیر تحریک صراط مستقیم پاکستان ضلع گوجرانوالا، فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعلیم جلالی صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو عظیم الشان سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں اپنی طرف سے فخر القراء حضرت مولانا قاری محمد خالد جلالی صاحب اور اس مسجد اور مدرسہ کے جملہ منتظمین کو اس جشن دستار فضیلت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جن بچوں نے قرآن مجید برہان رشید حفظ کیا ہے انہیں، ان کے والدین کو، سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان بچوں کو اپنی علمی منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ان کو متبحر عالم دین بنائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، کہ جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ وہ حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے غلام قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کے مصداق بنتے رہے، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس شرف سے رب ذوالجلال نے مشرف فرمایا، اور پھر اس امت کی جتنی صدیاں ہیں اور قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید نے یہ واضح فیصلہ سنایا کہ ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو حق کی علمبردار ہوگی اور حق کے لحاظ سے عدل کے تقاضے پورے کرنے والے ہوگی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف اس آیت کی وضاحت یوں کرتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند امام احمد میں موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، کہ میرے علم کے ہر دور میں وہ رسا پیدا ہوتے رہیں گے جو علم کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ عادل ہوں گے، یعنی عالم ہونے کے ساتھ ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہوگا، یعنی عدالت کا جو مفہوم ہے عقائد سے شروع ہو کر اعمال اور معاملات تک صرف اور صرف مسلک اہل سنت کے معیار سے اس مفہوم کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ کسی کے عقیدہ کے اندر کسی لحاظ سے کوئی کمی ہے،
کسی کی عقیدہ میں کسی لحاظ سے کوئی غلو ہے تو عدالت کا مفہوم مسلک اہل سنت و جماعت میں نظریات کے معیار کے لحاظ سے پورا ہوتا ہے۔ فرمایا صرف عالم نہیں ہوں گے بلکہ عادل ہوں گے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، دین میں جو غالی لوگ تحریف کرتے ہوں گے یہ میرے وارث اس تحریف کا پردہ چاک کریں گے۔ وانتحال المبتلین، میرے یہ وارث باطل پرستوں کی ہیلہ سازی کا مقابلہ کریں گے، اور میرے یہ وارث تاویل الجاہلین، جاہل لوگوں کی تاویل کا پردہ چاک کریں گے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے جو کچھ لوگوں کا منصب بیان کیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں قیامت تک کے لیے اس منصب کے حامل لوگوں کا اور ان کے مسلک کا ذکر کیا۔ اس بنیاد پر مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ کون لوگ ہیں جن میں یہ وصف پایا جائے گا؟ فرما ہم اہل السنت والجماعہ، یہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی اس لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرتے رہیں گے۔ علم میں عظمت ہے، لیکن اگر اس کا قبلہ درست نہ ہو تو پھر علم ہی باعث فتنہ ہے، علم ہی باعث فساد ہے، علم ہی باعث انتشار ہے، اور علم ہی باعث تفریق ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں، یعنی جن میں علم کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور وہ آیات ہیں جن میں علم کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ وہ کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک وہ علم ہے جو مذموم علم ہے، جس کی وجہ سے قوم منتشر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو باعث امن ہے، جو باعث رحمت ہے، جو باعث برکت ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اہل سنت و جماعت اس علم کے علمبردار ہیں جو دونوں جہاں میں انسان کو راحت پہنچانے والا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پرستوں کو جو لقب عطا کیا، ہمارا تعارف یہود و نصارہ کے مقابلے میں اسلام ہے، لیکن جس وقت قرآن و سنت کی غلط تشریح سے کچھ لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے اپنے نئے رستے گھڑ دیے، اس وقت تعارف کے لحاظ سے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے۔ الکامل کی تیسری جلد میں موجود ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تھے، اس موقع پر آپ نے یہ حدیث مرفوع بیان کی۔ فرمایا میں نے اپنے نانا جی سے خود سنا ہے، میرے نانا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مجھے اور میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کا جو نام لیا اپنی زبان سے، تو وہ نام آج بھی ہماری پہچان کے لیے کافی ہے۔ ہم بیک وقت مسلمان بھی ہیں، بیک وقت اہل سنت و جماعت بھی ہیں،
یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان مسلم ہے، مومن ہے، مسلمان ہونا ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے وہ لوگ جو غلط تعبیر و تشریح سے اپنا مذہب گھڑے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث شریف میں آج کے مسئلے کا حل ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دو قوتیں برسر پیکار ہیں اسلام کے اندر۔ باہر جو فکری حملے یا ڈرون حملے مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں وہ ایک جدا ظلم کی داستان ہے، لیکن مسلم امہ کے اندر خوارج اور روافض یہ دو ٹولے تمام اسلامی ممالک میں خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، خواہ وہ لیبیا ہو، مصر ہو، شام ہو، عراق ہو، الجزائر ہو، وہ افغانستان ہو، وزیرستان ہو، یہ دو دھڑے آپس میں لڑ رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی غیر مسلم قوتیں ہیں جو ان کو لڑا کر امریکی نیو ورلڈ آرڈر کا رستہ ہموار کر رہی۔ اگر اس وقت پوری دنیا میں کسی کو بتانا ہو کہ مسلمان کون ہوتا ہے تو رب کعبہ کی قسم سوائے سنی کے چہرے کی اور کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے اسلام کا تعارف کروایا جا سکے۔ یعنی باقی جو ہیں انہوں نے اسلام کے تعارف کو اتنا نقصان پہنچایا، آیتیں پڑھ پڑھ کے وہ لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے ہزاروں کے لحاظ سے داعش کے لوگ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو $500 کے بدلے بیچا جا رہا ہے اور اس کو دین کہا جا رہا ہے۔ یہ جانبین سے اس طرح کے ظلم و ستم کلمہ پڑھنے والے لوگ جو آج کر رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھ رہے تھے کہ ایسے جو غلط طبقے ہیں ان کے گناہ میرے غلاموں کے کھاتے میں نہیں پڑنے چاہیے، میرے غلاموں کا امتیاز ہونا چاہیے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ اسلام پڑھنے والوں میں سے حق کی جماعت اہل سنت و جماعت کو قرار دیا ہے۔ اس واسطے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کس کا چہرہ سفید ہوگا قیامت کے دن؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، کہ قیامت کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس وقت ان کو یہ امتیاز اس وقت بھی ملے گا۔ اس لیے یہ حدیث شریف جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پیش فرمائی، اس سے آج کا وہ طبقہ کہ جو خلفائے راشدین کو گالیاں دیتا ہے، امی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر تبرے کہتا ہے اور اپنے آپ کو حب اہل بیت کا دعوے دار بناتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے مسجد نبوی شریف میں یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ حب اہل بیت کا سرٹیفکیٹ میں اپنی طرف سے اہل سنت کو عطا فرما رہا ہوں۔ چونکہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا قرۃ عین اہل سنہ، کہ تم سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر ایک کامل سنی کا سینہ چیرا جائے گا تو اس کے دل کے آدھے حصے پر امام حسن کا نام ہوگا، آدھے حصے پہ امام حسین کا نام ہوگا۔ ایک یہ ہے کوئی محب ہو یعنی دعوے دار ہو محبت کا، ایک وہ ہے کہ محبوب خود کسی پر ہاتھ رکھے کہ یہ میرا محب ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، امام حسین اس کی روایت کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب اہل بیت کے لیے جس عقیدے کو کنفرم کیا ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری طرف
جو حب صحابہ کے دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ کر اپنے سارے گناہوں پہ، سارے قتلوں پہ، سارے فسادوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ سنی ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، یہ نہیں کہ جو چاہے جب چاہے اپنے لیے اہل سنت والجماعت کا نام لے کر اپنے آپ کو اہل سنت کی چھتری کے نیچے لے آئے۔ فرمایا نہیں، سنی ہونے کے لیے سینہ آباد ہونا چاہیے، بنجر سینوں کو سنی نہیں کہا جاتا، جو سینہ بغض اہل بیت کا مریض ہو حقدار نہیں کہ اس کو سنی کہا جائے، سنی اسے ہی کہا جائے گا کہ جس کے سینے میں حب اہل بیت موجود ہوگی۔ تو دیکھو ایک فرمان نے دونوں غلط طبقوں کی نشاندہی بھی کر دی اور اہل سنت و جماعت کی حمایت بھی کر دی۔ اللہ کا فضل ہے، تاریخ کے اس تسلسل میں اہل سنت و جماعت آج بھی اس پیغام کے علمبردار ہیں کہ جس کا تعین سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے ہر دور میں اس ٹائٹل کے تحت رہ کر علم پڑھا ہے، علم پڑھایا ہے، اسی سے ہی آگے نور پھیلا ہے، اور یہاں تک کہ بخاری شریف دیکھو، مسلم شریف دیکھو، عقائد دیکھو ان ائمہ کے۔ اب صحیح مسلم شریف کے مقدمہ میں یہ لکھا ہے، امام ابن سیرین کہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب کوئی بھی کہتا تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں کہہ کر حدیث بیان کرنا چاہتا تھا تو ہم سر تسلیم خم کر لیتے تھے کہ سرکار کا فرمان سنانے لگا ہے، ہم تیار ہو جاتے تھے، لفظ لفظ یاد کرتے تھے۔ ابن سیرین تابعین کے زمانے میں کہہ رہے ہیں تو اب ہم جو کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں سنتے، ہم صرف اس کی بات سنتے ہیں جو سنی ہو اور پھر حدیث رسول کو بیان کر رہا ہو۔ لا نسمع الا اہل سنہ، فرمایا ہم صرف سنی سے سنتے ہیں، ہر کسی سے نہیں سنتے کہ جو بھی کہے کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں ہم اس سے سننا شروع کر دیں، نہیں، ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیا زبان اس لائق ہے کہ یہ فرمان رسول کو روایت کر سکے، کیا اس کا نظریہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ امام ابن سیرین بیٹھے تھے، اوپر سے دو مبلغ آ گئے۔ آج بھی تبلیغ کے نام پر جو فساد ہو رہا ہے تاریخ میں شاید اتنا کبھی ہوا ہو، یہ جتنے لشکر ہیں اور جتنے آرمی سکولوں پر حملے کرنے والے ہیں اور جتنے فوجیوں کے سروں کے فٹ بال بنانے والے ہیں، یہ بنائے تو سارے اسی جماعت نے ہیں جو لوگوں کو تبلیغ کے نام پر اغوا کرتی ہے اور پھر ان کو خود کش بمبار بنا کر آگے محاذوں پہ بھیج دیتی ہے۔ تو دو مبلغ آ گئے تبلیغ کرنے امام ابن سیرین کے پاس، کہنے لگے نحدثک بحدیث، ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ تو امام ابن سیرین نے کہا اللہ، مجھے منظور نہیں کہ تم مجھے حدیث سناؤ، حدیث تو سر آنکھوں پہ، مگر تمہاری زبان سے میں نے حدیث نہیں سننی۔ تو کہنے لگے نقرأ علیک آیۃ من القرآن، اگر حدیث نہیں سننی تو پھر ہمیں درس قرآن کی تو اجازت دے دو، ہم تجھے درس قرآن دیتے ہیں، تجھے سے مراد ہے تمہارے مرید بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام ابن سیرین تو وقت کے امام ہیں، اپنی محفل میں ہمیں دو آیتیں پڑھ لینے دو، ایک آیت پڑھ لینے دو، یعنی جس سے وہ یہ سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی گھسیں گے تو جا کے بتائیں گے ہم تو ابن سیرین کے درس میں بھی، ان کے حلقے میں بھی تبلیغ کر کے آ گئے ہیں۔ لیکن امام ابن سیرین تھے، انہوں نے کہا میں اپنے پاس تمہیں درس قرآن بھی نہیں دینے دوں گا۔ اب اس اگلا سٹیپ کیا تھا، وہ دونوں مبلغ جب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تقومانی انی ام قمتو، تم نے اٹھ کے جانا ہے یا میں اٹھ کے چلا جاؤں، مجھے تمہارا اپنی مسجد میں، اپنے آستانے پر، اپنے مرکز میں بیٹھنا بھی برداشت نہیں۔ آج لوگ اس کو نیرو مائنڈڈ سے تعبیر کرتے ہیں، میں اس وقت کے امام کی بات کر رہا ہوں جو خیر القرون میں سے ہیں اور آنے والا تبلیغ کے نام پہ آیا ہے۔ جیسے آج بہت بدبخت ذلیل جمیل بن کر تبلیغ کر کے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، اب وہ درس حدیث سنانا چاہتا ہے۔
درس قرآن دینا چاہتا ہے، دونوں چیزیں مسترد کر دی. فرمایا تجھ سے نہ درس قرآن منظور نہ درس حدیث منظور، تیرا بیٹھنا بھی پسند نہیں، تم اٹھنا ہے تم نے یا میں اٹھ کے چلا جاؤں. اب وہ دونوں سر جھکا کے باہر نکلے تو مریدوں نے کہا کہ حضرت وہ حدیث ہی تو بیان کرنا چاہتے تھے، وہ آیت ہی تو سنانا چاہتے تھے، تو آپ نے ان سے آیت بھی نہیں سنی، آپ نے ان سے حدیث بھی نہیں سنی، تو اتنی سختی فرما رہے ہو. تو امام ابن سیرین نے کہا کرہتو ان یقرأ آیۃ فیحرفاها فیقر ذلک فی قلبی. فرمایا میں سنی سے سنتا ہوں، سنی درس قرآن دے تو پھر مجھے اچھا لگتا ہے، سنی درس حدیث دے تو پھر میں سنتا ہوں. چونکہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ اندر سے چور ہے، قرآن کو انہوں نے آڑ بنایا ہوا ہے، حدیث کو انہوں نے پردہ استعمال کرنے کے لیے، واردات کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ آیت پڑھے اور حدیث پڑھے اور اس کی من مانی تشریح کرے، جس کی وجہ سے کوئی ایک غلط بات بھی اگر میرے دل میں قرار پکڑ گئی تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہوگا. اس واسطے میں اپنے آستانے پر، اپنے درس میں، اپنی مسجد میں صرف اسے تبلیغ کرنے دیتا ہوں جس کے سر پہ سنی عقیدے کا پرچم لہرا رہا ہو. یہ خیر القرون طبقات ابن سعد میں ان کا تذکرہ اس انداز میں موجود ہے. تو مطلب یہ ہے تعلیم و تعلم سلسلہ نور ہے، پڑھنا پڑھانا اس میں بہت بڑی برکات ہے اور اسی سے دین چل کے ہمارے پاس آیا ہے. مگر ایک سلسلہ مذموم ہے، ایک سلسلہ محمود ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی کوئی درس قرآن کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرے وہیں چلے جاؤ، وہاں بھی جس جگہ بھی کوئی خطبہ جمعہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. ارے ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ ابن سیرین جیسا امام، وہ کہتے ہیں پہلے سینہ چیک کروں گا، پوچھوں گا بندہ کون سا ہے، کس مدرسہ کا ہے، کہاں کے پڑھا ہوا ہے، اس کا نظریہ کون سا ہے، اس کا عقیدہ کون سا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے تو پھر درس قرآن بھی سنوں گا، درس حدیث بھی سنوں گا. ورنہ کاب لوگ اتنی ملاوٹ کر رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے ایمان لوٹ کے لے جاتے ہیں اور بندہ بالکل محروم رہ جاتا ہے. اس لیے یہ پیغام ہے ان کا کہ تعلیم و تعلم میں وہ نظریہ چاہیے جو نظریہ ان اسلاف کا ہے. اب اس نظریے میں کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ امام بخاری اپنی کتاب پڑھاتے ہیں، امام بخاری حدیث پڑھاتے ہیں، تو نظریہ کیا ہوتا ہے؟ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ اپنے شاگرد محمد بن ابی حاتم کو امام بخاری حدیث پڑھا رہے تھے تو کافی وقت گزر گیا، حدیثیں لکھوا رہے تھے. طب نفسا ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعت فی صناعاتہم فانت من نبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام بخاری جیسے امام کا یہ نظریہ ہے کہ کائنات کے کسی کونے میں بھی اگر کلاس لگی ہوئی ہے، فرمایا وہ جہاں بھی ہے در رسول کے سامنے لگی ہوئی ہے. ان اہل الملاہی فی ملاہیہم، میرے شاگرد سنو، گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں، والتجار فی تجاراتہم، تاجر تجارت کر رہے ہیں، واہل الصناعت فی صناعاتہم، صنعت کار اپنی صنعتوں میں مصروف ہیں. اور تمہارا ٹائم کہاں گزرا؟ کہا انت من نبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ تم نے حدیث سنی ہے میرے پاس سے تو تم بخاری کے پاس نہیں بیٹھے رہے، تم رب کے نبی علیہ السلام کے دربار میں موجود رہے ہو، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر تم نے پڑھا ہے. اب یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا خلاصہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جو پڑھنے پڑھانے میں حاضر و ناظر کے عقیدے کی نفی کر رہا ہو اور دعوے دار ہو امام بخاری کے طریقے کا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلمت اور نور کا اتحاد ہو جائے؟ میں آج جس مکتبہ فکر کی بنیاد پر اس دستار فضیلت کے جلسے میں گفتگو کرتے ہوئے مقام علم کو سلام پیش کر رہا ہوں تو یہ وہ راستہ ہے کہ کلاس اگرچہ یہاں ہوتی ہے، حاضری دربار رسالت میں لگائی جاتی ہے. یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا پڑھنے پڑھانے کا نظریہ ہے. اس کی وجہ سے دین
ہم تک پہنچا ہے. اس کی وجہ سے آگے قیامت تک انشاءاللہ دین پہنچتا رہے گا. اور یہ جو ٹائٹل ہے اہل سنت کا، اس پر پہرا دینا اور اس پہ فخر کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ ہم سب کے لیے ایک سعادت کی بات ہے. اب دیکھو حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، وہ مجدد الفسانی کہ 2 قومی نظریہ پیش کیا تو آج اس نظریے کی خوشبو ہمیں پاکستان کی شکل میں نظر آ رہی. اگر پاکستان کا مقدمہ جو اس وقت اگرچہ لفظ پاکستان نہیں تھا مگر اکبر کے سامنے جو نظریہ حضرت مجدد الفسانی نے پیش کیا تھا، یہ وہی تو نظریہ تھا جو میرے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے سامنے پیش کیا تھا. وہ جو بدر و حنین کا نظریہ تھا، رنگ رنگ کی لڑائی نہیں تھی، نسل نسل کی لڑائی نہیں تھی، بولی بولی کی لڑائی نہیں تھی بدر میں کہ ایک طرف گورے ہیں دوسری طرف کالے ہیں، ایک طرف عربی ہیں دوسری طرف اجمی ہیں. نہیں، لڑائی تو باپ بیٹے کی ہو گئی تھی. کس بنیاد پر؟ ایک طرف وہ ہیں جو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے منکر ہیں. اگرچہ گھر ایک ہو لیکن فرق واضح ہوا. وہ نظریہ بر صغیر میں ولیوں نے پیش کیا، اور جب بر صغیر میں اکبر رام اور رحیم کا فرق مٹانا چاہتا تھا تو کوئی دوسرے فرقے کا بندہ بتائے تو صحیح کہ اکبر کے سامنے سٹینڈ کس نے لیا تھا، اکبر کے سامنے سینہ تار کے کھڑا کون ہوا تھا، اکبر کو ناکوں چنے چبائے کس نے تھے، خود گوالیار کے قلعے میں بند ہو کر بالآخر جہانگیر کو جھکنے پر مجبور کیا کس نے تھا؟ تو وہ حضرت مجدد الفسانی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت یہ صدا بلند کی اور پھر فرق ظاہر ہوتا گیا اور 3 صدیوں کے مسلسل جہاد کے بعد پھر تحریک آزادی کی شکل میں ایک نیا روپ اس تحریک کو ملا. تو وہ حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات شریف میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، اب یہ دیکھو ہماری سوچ گم ہے اس میں کہ حضرت حافظ الحدیث کا مقام کتنا بلند ہے. حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی سوچ گم ہے کہ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہے. حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری گم ہے کہ حضرت شیر ربانی کا مقام کتنا بلند ہے. کہ مجدد الفسانی کا مقام کتنا بلند ہے. وہ مجدد الفسانی ایک اتھارٹی کا خود ذکر کرتے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار کا کہ جن کا نام ولی وظیفے میں برکت کے لیے پڑھا کرتے تھے، ان کے ذکر سے رحمتوں کا نزول وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اپنی تعلیمات میں اس چیز کو واضح طور پر ذکر کرتے ہیں اور حضرت مجدد الفسانی ان سے روایت کرتے ہیں کہ اگر جمی احوال و مواجید را فرما جمع کنند و حقیقت مارا باقید اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازم جز خرابی ہے جنمی دانا. یہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرما کرتے تھے اگر لوگ میری کرامتیں بیان کریں اور مجھے ولی کہیں، مجھے غوث کہیں، مجھے کتب کہیں، میرے تصوف میں مقامات بیان کریں، مگر سب کچھ بیان کر کے کہیں میرے سنی ہونے کا ذکر نہ کریں، باقی سب کچھ بیان کریں کہ عبید اللہ احرار چوٹی کے ولی ہیں، بہت بڑے غوث ہیں، کتب ہیں، سب کچھ بیان کریں، مگر یہ میرا مسلک نہ بیان کریں کہ عبید اللہ احرار کا مسلک کیا ہے. بحقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ نہ سازن، میری حقیقت یہ نہ بیان کرے کہ عبید اللہ احرار سنی ہے. وہ کہتے ہیں جز خرابی ہے جنمی دارن، تو میں سمجھتا ہوں سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عزت و مقام مصطفیٰ. محتشم صاحب حضرات وہ کہتے ہیں جز خرابی ہے جنمی دارن. میں سمجھوں گا کہ جس نے مجھے سنی کہنے کے بغیر ولی کہا، سنی کہنے کے بغیر مجھے غوث کہہ دیا، اس نے
میرا تعارف نہیں کروایا، وہ سے تو زیادتی کی ہے، خرابی ہوئی ہے، یہ اچھائی نہیں ہوئی کہ میرے سنی ہونے کا ذکر نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنن حقیقت بارا عقید اہل سنت متحلہ سازن واقع نہ دارا۔ حضرت خواجہ عبید الاحرار کا یہ قول مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھ رہے ہیں، فرمایا اگر لوگ جمی خرابی ہارا برما جمع کنن کہ ساری خرابیوں کی نسبت میری طرف کر دیں، اگرچہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر لوگ میری طرف جمی خرابیوں کی نسبت کریں معاذ اللہ، کہ وہ ہر عیب میرے اندر شمار کریں، ہر غلطی میری طرف منسوب کریں کہ ان میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، لیکن آخر میں یہ کہہ دیں کہ سنی پکا ہے۔ عبید الاحرار میں یہ فلاں عیب تو ضرور ہے، اگرچہ ان میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ فرماتے ہیں اگر ہر عیب میری طرف منسوب کر دیں لیکن میرا عقیدہ سنی بیان کرے۔ عبید الاحرار کا مسلک اہل سنت کا ہے، لیکن واقع نہ دارن مجھے کسی نے 1000 گالی دی ہو یا لاکھ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس واسطے اس نے میرا مسلک اہل سنت بیان کر دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ ضروری ہے کہ پہچان ہو سنت کے لفظ سے، قرآن کے لفظ سے۔ اس تاریخ کے اندر کتنے لوگوں نے وارداتیں کی، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا کہ یہ سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ ابن کثیر میں یہ الفاظ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے، حالانکہ ہر جگہ بتایا قرآن نے خطرے مٹا دیے ہیں، یہ مہیمن ہے، امت کا نگہبان ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون، اسے منافق بھی پڑھ جائیں گے، یجادلون بہ المؤمنین، پڑھ کے مومنوں سے جھگڑا شروع کر دیں گے۔ کیسے بتوں والی آیتیں ولیوں پہ لگائیں، جیسے آج افواج پاکستان کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو مرتد قرار دیا گیا ایک طبقے کی طرف سے آیات پڑھ کر، تو سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی کیسا ہوگا، ایسا فساد زمانے میں آئے گا۔ فرمایا یہ بندے اگر نہ پڑھتے تو اچھا تھا، کہ منافق جب پڑھ جائے تو زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین، پھر مومنوں سے مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت ابھی صحابہ زندہ تھے کہ شروع ہو گیا۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ موجود ہے کہ یزید الفقیر کہتے ہیں شاغفانی رأی من رأی الخوارج، مجھے خارجی عقیدہ اچھا لگا تو میں خارجی بن گیا۔ کننا ذوی عدد، ہم پورا گروپ تھے، تبلیغی جماعت تھی ہماری، ہم گھر سے نکل پڑے کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ رستے میں مدینہ منورہ آ گیا، ہم نے کہا چلو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں۔ گئے تو وہاں جلسہ ہو رہا تھا۔ اب میں گوجرانوالا کی بات نہیں کر رہا، میں مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں، میں 15ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، میں دور صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت سیدنا جابر کی تقریر کی بات کر رہا ہوں۔ یزید الفقیر خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی شریف میں ہم گئے تو ایک ستون کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہیں، نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ لوگوں کو درس حدیث دے رہے۔ اور موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے شان رسالت، موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، کہ قیامت کے دن جب کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، سرکار اس وقت بھی غلاموں کی سفارش فرما رہے ہوں گے۔ یہ موضوع ہے۔ حدیث شفاعت چونکہ کوئی ایک حدیث نہیں، بہت سی احادیث ہیں، وہاں مضمون کا ذکر ہے کہ شفاعت کا تذکرہ ہو رہا تھا، شفاعت کی حدیثیں بیان ہو رہی تھیں۔ گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا۔
آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ احادیث شفاعت سنی یزید الفقیر نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھریں گے اور ایک چلو میں کروڑوں کو بٹھا کے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے۔ یزید الفقیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چونکہ خارجی بن چکے تھے۔ اب خارجی کا تعارف لفظوں میں ہوگا کہ خارجی کس بلا کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، کہ وہ یزید الفقیر جھگڑ پڑے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جھگڑا شروع کر دیا۔ کس چیز کا جھگڑا؟ کہتے ہیں یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے صحابی رسول تم تقریر غلط کر رہے ہو، یہ تم کیا حدیثیں بیان کر رہے ہو گھڑ گھڑ کے؟ ہم تمہاری بات مانیں یا رب کا قرآن مانیں؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کے لے جائیں گے لوگوں کو اور جنت دیں گے، جبکہ قرآن تو اس کے برعکس کہہ رہا۔ اب دیکھنا، قرآن کا علم مطلقاً معیار حق نہیں، محمود بھی ہے مذموم بھی ہے۔ یہی قرآن پڑھ کے لوگ حضرت مولا علی سے ٹکرائے، یہی پڑھ کے حضرت جابر کی تقریر پر ہنگامہ کر دیا کہ تم تو تقریر غلط کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ نے کہا وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ یہ آیت ہے قرآن کی، مطلب کیا ہے کہ جہنمی جب جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے انہیں پھر جہنم میں ڈال دیا جائے، اعیدوا فیہا، نکل نہیں سکیں گے اور کریں گے واپس، ارادہ کر دیا جائے گا، ان کو دھکا دے دیا جائے گا، پھر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو کہا دیکھو تم صحابی ہو کر اتنی غلط تقریریں کر رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم سے ایک بھی نہیں نکلے گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ رب کے نبی کروڑوں کو نکال کے لے جائیں گے، شفاعت کریں گے۔ یہ ساری تمہاری باتیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب 15ویں صدی نہیں، ابھی دورے سے آبا ہے۔ آج کے خطیب نہیں، صحابی رسول کے جلسے میں خارجی نے ہنگامہ کر دیا۔ اگر تمہاری دکان پر کوئی قرآن کھول کے لے آئے اور اپنی من مانی ترجمے اپنے کرنا شروع کر دے تو ڈر نہ جانا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ سچا قرآن پہلے بھی کئی جھوٹے پڑھتے رہے ہیں اور سچے گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ فیصلہ قرآن نے سچوں کی حمایت میں کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں ایک چھوکرا باد والا وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم تقریر غلط کر رہے ہو، اور حوالہ باقاعدہ دے رہا ہے قرآن کا کہ قرآن میں آیت ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا هل سمعت بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج۔ یہ سارا ڈائلاگ مناظرہ لکھا ہے صحیح مسلم میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم نے قرآن پھر پڑھا ہی نہیں سارا، تم کسی علم کے یتیم خانے میں پلتے رہے ہو۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو کیا مقام محمود والی آیت تمہیں قرآن میں نظر نہیں آئی؟ تو یہ حضرت جابر نے قرآن سمجھنے کا طریقہ بتایا کہ آیت آیت کی تفسیر کرتی ہے، تمہیں پتا چلے ساری آیات اکٹھی کر کے پھر تمہیں ہدایت ملے کہ کس نے نکلنا ہے جہنم سے، کس نے نہیں نکلنا، کون نکالے گا کون نہیں نکالے گا۔ مقام محمود والی آیت تمہیں نہیں ملی۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے کہا میں نے پڑھی ہے وہ آیت، مجھے آتی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ مقام محمود ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو رب نے فرمایا کہ تجھے تمہارا رب مقام محمود پہ جلوہ گر کرے گا، یہ آیت تو مجھے آتی ہے، مگر اس میں وہ بات کہاں ہے جو تم بیان کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تو تیرے اندر کمزوری رہ گئی کہ تو وہاں پڑھتا جہاں قرآن پڑھایا کہ ایمان لوٹا گیا۔ یہ مقام محمود ہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں قیامت کے دن ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، ایک چلو بھریں گے، کروڑوں جہنمیوں کو
نکال کے نعرہ تکبیر سبھی حضرات ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بہت سمجھنے کا مقام آیا ہے۔ اب حل کیا ہوا؟ سچے صحابی ہیں، سچا قرآن ہے، تو جو قرآن کا حوالہ دے رہا ہے وہ جھوٹا کیوں ہے؟ حوالہ تو دیا یزید الفقیر نے کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ برحق آیت قرآن ہے۔ تو پھر یزید الفقیر وہ حضرت جابر جھٹلا کیوں رہے ہیں جب وہ آیت پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر حضرت جابر تو صفحہ پہ پڑے ہوئے ہیں، یزید الفقیر ان سے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ یزید الفقیر تو بعد میں پیدا ہوئے، حضرت جابر کے سامنے قرآن اترتا رہا۔ اب جو وہاں فیصلہ ہے وہی آج بھی فیصلہ جاری ہوگا۔ جو تمہارے دفتر میں، تمہاری دکان پر، تمہارے ڈیرے پر اس طرح قرآن کھول کے لے آئے اور تجھے اپنے مسلک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو آڑ بنا رہا ہو، وہاں دیکھنا چاہیے کہ واردات کیسے ہو رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کرم ہے کہ آج ہمیں وہ طریقہ میسر ہے کہ دوسری طرف اگر وارداتیوں کی نسل موجود ہے تو حضرت جابر کے روحانی بیٹے بھی موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ واردات کیسے ہوئی۔ یہ ہے ہمارا مدرسہ، یہ اہل سنت کی درسگاہ کہ جہاں پر اس انداز میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو آیت تم نے پڑھی ہے یہاں سے ہی نہیں، ذرا پیچھے سے پڑھ کے لاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ کیونکہ کلما ارادو کہ جب وہ ارادہ کریں گے، یا تو ہے نا وہ کوئی متعین کرنا ہے کہ وہ کون، یہ تو ہے نا کلما ارادو کہ جب وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا منہا کہ نکل جائیں جہنم سے، وہ ارادہ کریں گے، وہ کون؟ پیچھے سے پڑھا تو صحیح۔ یزید الفقیر کہتے ہیں پیچھے سے جب پڑھا تو بات تھی کافر کی، بات تھی مشرک کی کہ جہنم سے کافر نہیں نکلے گا، جہنم سے مشرک نہیں نکلے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ آیت بھی سچی ہے، میں بھی سچا ہوں، جھوٹا تو ہے، جھوٹے تیرے استاد ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافر و مشرک جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو میں نے کسی کافر و مشرک کے نکلنے کی بات نہیں کی، میں نے تو نبی کے غلاموں کے نکلنے کی بات کی۔ دیکھو بھی دورے صحابہ ہے اور اس وقت یہ واردات شروع ہو گئی ہے کہ قرآن پڑھ کے صحابہ سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کے، اور مطلب اپنا گھڑا ہوا ہے۔ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن نہیں نکلے گا، قرآن تو یہ پیچھے سے بتاتا آ رہا ہے کافر نہیں نکلے گا، مشرک نہیں نکلے گا، لیکن مبلغ نے آگے رخ دے دیا ہے کہ مطلقاً کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ حضرت جابر سے جب الجھے تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ دو جدا جدا مفہوم ہے، اور کافر و مشرک کا معاملہ اور ہے، مومن کا معاملہ اور ہے۔ کافر و مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ نہیں نکل سکتا۔ تو جو شفاعت کریں گے ہمارے نبی علیہ السلام کسی کافر کی نہیں کریں گے، کسی مشرک کی نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے تو ایمان والے کی شفاعت۔ یزید الفقیر کہتے ہیں جب میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تو کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی، صرف میں نے نہیں فرمایا سوائے ایک کے، ہمارا جتنا گروپ تھا تبلیغ کے نام پہ ہم نکلے تھے سب نے توبہ کر لی، اور ہم واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں کہا کہ تم نے تو نظر مانی تھی ساری زندگی تبلیغ کریں گے، تو اتنا جلدی تم نظر پوری کر کے آگے ہو، ساری زندگی تم نے تبلیغ کرنی تھی اور تم گھروں کو واپس کیوں آگے ہو؟ اب یہ جملہ بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے، مسلم شریف میں ہے۔ یزید الفقیر نے اپنے استاد کو کیا کہا؟ بد عقیدہ استاد کو، خارجی استاد کو، سنی یزید الفقیر نے جو پہلے خارجی بن چکے تھے اب حضرت جابر سے مل کے پھر سنی بن چکے تھے، حضرت یزید الفقیر نے کیا کہا؟ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے استادو، حضرت جابر کا چہرہ دیکھ کر
دل نہیں مانتا کہ وہ جھوٹ بولتے ہو، وہ سچ فرماتے ہیں، جھوٹ تم نے کہا ہے۔ تو وہی جو پہلے حضرت جابر کے خلاف ایدن پڑھ رہے تھے، جب بات سمجھ آئی تو فوراً اپنا نظریہ یہ بنا دیا اور یہ واضح کیا کہ کچھ چہرے ضروری ہیں، وہ سامنے ہو تو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت ہے۔ کہتے اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے ادھر تفسیر پڑھے، اے اساتذہ تمہارا پڑھایا ہوا اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جابر صحابی اور دل نہیں مانتا کہ جابر جیسا صحابی ہو اور جھوٹ بول رہا ہو۔ ہر صحابی سچے ہیں، دل نہیں مانتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہو، لہذا جو جابر نے کہا وہی کی بات ہوتی تو یزید الفقیر بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور حضرت جابر کے مقابلے میں پڑھ رہے تھے، لیکن بالآخر حضرت جابر کے سمجھانے سے ان کو پتہ چلا۔ اس لیے ہم اس مشن پر ہیں، ہم اس مدرسہ مکتب کے نمبردار ہیں جو مسلک اہل سنت کی درسگاہ ہے کہ جہاں قرآن اس انداز میں پڑھایا جاتا ہے جس انداز میں حضرت سیدنا جابر پڑھا رہے تھے۔ اور نہ تو دوسری طرف کتنی بات باتیں ہوتی ہیں اور دور صحابہ میں شروع ہو گئی اور صحیح مسلم تک ان کا تذکرہ موجود ہے اور دور صحابہ کے اندر ان وارداتوں کے خلاف صحابہ کا جہاد موجود ہے۔ اس لیے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اپنے عقیدے کے زیر سایہ کر جب کوئی قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یقیناً رب ذوالجلال اس کو زندگی اور تابندگی عطا فرماتا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، صرف ایک حوالہ دیتے ہوئے اس کی وضاحت میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ابن کثیر نے البدایہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ ذکر ابو طفیل وہ صحابی ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 صدی بعد حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ابو طفیل خود راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر اپنا بچہ لے کر آئے جن کا نام فراز تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فراز کے سر کو درد ہو رہا ہے، آپ اسے دم فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے دم کیسے فرمایا؟ قابض بین عینیہ، اپنی انگلیوں سے فراز کے ماتھے کا چمڑا پکڑا، دونوں آنکھوں کے درمیان سے پکڑ کے اسے کھینچا، تھوڑا سا جب کھینچا تو درد بھاگ گیا، اور جہاں ہمارے آقا علیہ السلام کی نوری پورے نوری انگلیاں لگی تھیں وہاں نور کا موے مبارک فوراً ظاہر ہو گیا۔ وہ ایسی چمک تھی اس موے مبارک میں کہ لوگ دور دور سے زیارت کے لیے آتے تھے کہ یہ بچہ فراز کتنا مبارک بچہ ہے کہ جس کے ماتھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی تجلی موجود ہے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں لما کان زمان الخوارج اجابہم، جب خارجیوں کا زمانہ آ گیا تو صحابہ کے دور میں خارجی جب آ گئے تو انہوں نے لیکچر دینے شروع کر دیے، وہ جمعے پڑھانے لگے، وہ خطیب بن گئے، تو یہ فراز بھی کہیں کسی کی تقریر سننے چلے گئے تو نتیجے میں خارجی بن گئے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں جب فراز نے خارجی عقیدہ قبول کر لیا تو سقطت الشعر، فوراً چہرہ بجھ گیا اور وہ جو منہ مبارک تھا ماتھے پہ وہ جھڑ گیا اور کسی کو مل ہی نہیں رہا تھا کہ منہ مبارک چلا کہاں گیا۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ میرا بچہ خارجی بن گیا ہے، قیدہ فحبسہ مخافۃ ان یلحق بہم، یہ الفاظ ہیں، انہوں نے زنجیر میں جکڑ دیا اپنے بچے کو، کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، کہا اندر مرتا ہے تو مر جائے
میں اسے کسی خارجی کی تقریر نہیں سننے دوں گا. حالانکہ اپنے جگر پاروں کو کون زنجیروں میں جکڑتا ہے، لیکن یہ صحابہ کا جو دین کے ساتھ پیار تھا اس کے پیش نظر فرما اندر مر جائے منظور ہے، مگر کسی بد عقیدہ انسان کا درس قرآن میرا بچہ اب نہیں سنے گا، جو ہو چکا. جب یہ بات پہنچی حضرت ابو طفیل تک تو ان کا کردار کیا تھا؟ وقت کے پیر طریقت اور مفتی برحق نے یہ لازمی سمجھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر فراس گمراہ ہو جائے اور ہم کچھ نہ کریں تو کل ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہمیں جا کے کوشش تو کرنی چاہیے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں فدخلنا علیہ، جس کمرے میں فراس کو بند کیا گیا تھا ہم وہاں چلے گئے. یعنی حضرت ابو طفیل کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. کہتے ہیں ہم نے جا کر سمجھانا شروع کر دیا، تبلیغ شروع کر دی. کہا کہ یہ جو تم نے عقیدہ اپنایا ہے کسی بد عقیدہ خطیب کی تقریر سن کے، یہ خارجیوں والا نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فراڈ ہے. فراس بات سنتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو طفیل کو دلیلیں نہیں آتی. صحابی رسول سے بڑا سکالر کون ہوگا؟ حضرت ابو طفیل سمجھا رہے ہیں، اور وہ فراس یعنی خارجیت کا جن پہ مرض چل چکا ہے وہ آگے سے کسی بات کو منظور ہی نہیں کر رہے. بالآخر حضرت ابو طفیل نے ایک دلیل دی، اور وہ صرف سنی زبان ہی بیان کر سکتی. وہ دلیل جب سامنے آئی تو حضرت ابو طفیل کے کہنے پر فراس کے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ دلیل کیا تھی؟ کہنے لگے فراس یہ بتاؤ کہ اگر یہ نظریہ جو تم نے اپنایا ہے سچا ہے تو یہ بتاؤ چہرے کا رنگ، چہرے کا نور اس دن سے بجھ کیوں گیا ہے؟ سنی ہوتے تھے تو منہ مبارک یہاں چمکتا تھا، جب سے خارجی بنے ہو منہ مبارک جھڑ گیا ہے، روٹ کے چلا گیا ہے. وہ روٹا کیوں ہے؟ تم اس کا جواب دو. چہرہ بجھا کیوں ہے؟ تم تو نورانی چہرے والے تھے، کہاں گئی تمہاری چمک؟ جب سے خارجی بنے ہو چہرہ تمہارا بے نور ہو گیا ہے. اس بات پر سوچا حضرت فراس نے تو فوراً توبہ کرتے ہوئے مسلک اہل سنت کو قبول کر لیا. اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں جب میرے کہنے پر فراس نے اپنا نظریہ پھر چینج کیا، خارجیت کو چھوڑا تو کیا ہوا؟ رد اللہ تلک الشعرۃ الی جبہتہ، وہی مبارک جو کئی دن پہلے روٹ کے چلا گیا تھا فضاؤں میں اڑتا اڑتا واپس آ گیا، اور حضرت فراس کے ماتھے پہ وہی لگا جہاں پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. تو یہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی، ان کا فیصلہ، ان کی تقریر، اس کا متن، یہ سارے کا سارا بیان کرنے کا شرف صرف سنی زبان کو ہو سکتا، اور اس کو سن کے خوشی صرف سنی کو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ رستہ عطا کیا جس رستے پہ ہم موجود ہیں. اب ہم اس نظریے پر ہیں کہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے دنیا میں جہاں بیٹھے ہوں نگاہ نبوت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ فیض ملتا ہے، اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے. یہ حضرت صاحبزادہ محمد اکرام اللہ نقشبندی کیلانی صاحب، ان کے والد محترم بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز کیلانی جو ہمارے بڑے استاذ ہیں، بکی شریف میں انہوں نے بکی شریف میں شیخ الجامعہ کی حیثیت سے سالہ سال تک پڑھایا، اور بکی شریف حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری اور مولانا محمد نواز صاحب، یہ دونوں بریلی شریف میں دورہ پڑھنے کے لیے جب 1946 میں موجود تھے تو استاد محترم بتاتے ہیں کہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب مجھے خوش نظر نہیں آتے تھے، حالانکہ ہمارے سبق بڑے اچھے ہو رہے تھے، کئی دن گزر چکے تھے، ہم رات کو اکٹھے ہوتے تھے، دن کو اکٹھے ہوتے تھے، مجھے ان کے چہرے پر ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی تھی، تو مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ہی یہاں پہ نہ لگے. کہتے ایک صبح جب میں بیدار ہوا
تو پیر سید جلال الدین شاہ صاحب مسکرا رہے تھے، تو میں نے دیکھتے ہی یہ اندازہ لگا لیا، محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی ہیں، فضا میں بہار ہے۔ میں نے پوچھا جب سے آپ آئے تھے آپ خوش نظر نہیں آتے تھے، آج خوش نظر کیوں آ رہے ہو، سبب کیا ہے؟ تو حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا محمد نواز جب سے ہم یہاں پڑھنے آئے تھے مجھے یہ فکر لاحق تھی، ہم پڑھ تو رہے ہیں، کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ہمارا پڑھنا منظور بھی ہے یا نہیں؟ تو آج رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے بتایا ہے جلال الدین تمہارا پڑھنا بھی پسند ہے، تمہارے اساتذہ کا پڑھانا بھی پسند ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس ہیں کہ کلاس یہاں ہوتی ہے، حاضری وہاں لگائی جاتی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، اور خصوصی کرم کی وجہ سے پھر آگے اس نسبت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اسی نسبت کی ایک کڑی تحریک صراط مستقیم ہے۔ انشاءاللہ 8 اکتوبر کو فیصل آباد کی سرزمین دھوبی گھاٹ جو تاریخی درسگاہ ہے اس میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا ہم انعقاد کریں گے، اور یہ درمیان میں جو پیریڈ ہے بھرپور تیاری کی تجھے دعوت دے رہا ہوں، چونکہ غازی ممتاز حسین قادری کا کیس اکتوبر میں اوپن ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ 295 کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کے جواب کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی کانفرنس کا تحریک صراط مستقیم انعقاد کر رہی ہے۔ آپ تمام حضرات اس دعوت کو عام کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔